الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں، روزمرہ زندگی میں جس دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگی ہوئے ہیں اور ایک قسم کی ریس لگی ہوئی ہے، ہر کسی کا ہدف اور مقصد آبجیکٹو یہی ہے کہ میکسیمم دنیا اور دولت کمائیں کسی بھی طریقے سے، لیکن مسلمان اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جائز طریقے سے میں دنیا کماؤں، لیکن مسلمان کے لیے بھی کمانے کی ایک حد ہے کہ دنیا کو کس حد تک کمائے، دنیا کو مقصد سمجھ کے کمائے یا دنیا کو ضرورت سمجھ کر کے کمائے۔ یہ دو باتیں جو ہیں قابل غور ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو اگر کمائیں تو ضرورت کے درجے میں، ضرورت کی حیثیت دے کر کے ہم دنیا کمائیں، دنیا کو مقصد سمجھ کر کے نہیں کمائیں گے، اور لیکن اس ضرورت کے تحت بھی اتنا کمائیں گے کہ جس سے ہمارا دین ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر ہمارا دین ڈسٹرب ہوتا ہے، دینی امور، دینی معاملات، عبادات اگر ہماری وہ چلی جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ پھر ہم نے دنیا کو ضرورت نہیں سمجھا ہے بلکہ مقصد سمجھ کر کے ہم نے دل میں اس کو جگہ دے دی۔ بہرحال روزمرہ زندگی میں یہ انسان دنیا کے کمانے کے اندر مصروف ہے، لیکن دیکھیں اس انسان جو ہے، یہ انسان بہت سارے مراحل سے گزر رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب یہ بچہ ہے تو اس وقت یہ سمجھا کہ ایک کام میں لگا ہوا ہے، پہلے مرحلے میں ہے۔ وہ مرحلہ کیا ہے کہ یہ بچہ راند تماشا اور کھیل کود میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ جو اس کا کھیل ہوتا ہے بے مقصد ہوتا ہے، یہ اس کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جنا ہے، چھوٹا سا پنکھا جو بچہ جو ہاتھ سے ہلاتے ہیں یا کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں آپ نے دے دی، اب اگر آپ اس سے یہ بچے سے چھینتے ہیں تو یہ بچہ روئے گا اور بڑا صدمہ کرے گا، افسوس کرے گا، وہ کہے گا میری تو دنیا یہی تھی جو مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ تو یہ اس کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، جلدی پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس کا ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے بچے کی زندگی کا، کہ جو با مقصد کھیل کھیلتا ہے جس میں ہار جیت ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے میں ہار جیت نہیں تھی، اس میں ہار جیت کا مسئلہ آتا ہے۔ سپوز کرکٹ ہے، اسی طرح جو ہے گلی ہے اور آنکھ مچولی ہے، بہت ساری جو بھی سمجھا کہ کھیل کھیلے جاتے ہیں جن میں ہار جیت ہوتی ہے، بامقصد کھیل ہوتا ہے، تو پھر اس مرحلے میں بچہ آ جاتا ہے۔ اس دوسرے مرحلے سے جب گزرتا ہے تو ایک تیسرا مرحلہ اس کا آتا ہے، یہ اس کا مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے، شباب کا ہے، کہ جس میں یہ بچہ پھر جو ہے زیب و زینت کرتا ہے، اپنی ہر چیز پر فوکس کرتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، خوبصورت ہو، میرا چہرہ اچھا لگے، میرے بال اچھے لگے، میری سمجھا کہ چپل اور میرا سوٹ، ہر قسم کی زیب و زینت کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جب اس تیسرے مرحلے سے پھر گزرتا ہے تو چوتھا اس کا مرحلہ آتا ہے، اپنے کریئر کو بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا کریئر جو ہے وہ اچھا بنے۔ یہ اس کی زندگی کا سمجھا کہ 30 سے 35 یا 40 تک کا یہ زمانہ ہے اور یہ دہائی ہے۔ اب اس میں کہتا ہے کہ عہدہ ملے،
اس میں کہتا ہے کہ بھائی منصب ملے، ڈگری اچھے سے اچھی حاصل کروں، یہ اس کا زندگی کا چوتھا مرحلہ ہے۔ پھر ایک پانچواں مرحلہ آتا ہے جس میں وہ مال اور دولت کے کمانے کے چکر میں لگ جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں جو ہو پیسہ کماؤں، دولت کماؤں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ بناؤں، سمجھا، اور بچوں کا فکر لگ جاتا ہے کہ بھائی میں پھر جو ہے وہ کہتا پھرتا ہے کہ فلاں میرا بیٹا امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، فلاں میں میرا بچہ جو ہے وہ انگلش میڈیم اسکول میں جو ہے اپنا پڑھ رہا ہے، اور ان کے لیے پھر سوچتا ہے مال و دولت کے بارے میں۔ یہ اس کا پانچواں مرحلہ ہے زندگی کا۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا، جب بھی اگلے مرحلے میں یہ پاؤں رکھتا ہے، قدم رکھتا ہے، تو پچھلے مرحلے سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، سمجھا۔ جب پانچویں مرحلے میں آتا ہے تو کہتا ہے یار چوتھے مرحلے میں کیا تھا، کچھ نہیں تھا، ڈگری فلاں فلاں منصب۔ جب وہ چوتھے مرحلے میں آتا ہے تو تیسرے سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے کہ یار اس زیب و زینت کے اندر کیا تھا۔ اسی طرح جب تیسرے میں آتا ہے تو دوسرے مرحلے سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے کہ بھائی بامقصد ران تماشے کھیل کود کے اندر کیا تھا۔ جب دوسرے میں آتا ہے تو پہلے سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے کہ بھائی وہ بے مقصد جو کھیل تھا اس میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمہ اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ بچے کی کائنات ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کا پیٹ ہے اور اس کی غذا ہے، جو گندا خون ہے وہ اس کی غذا ہے، وہ اس کے لیے مزیدار ہے، اسے لذت آتی ہے اسی سے۔ اب یہ جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے جس کا 4 مہینے کے بعد وجود بنتا ہے، روح اس کے اندر آتی ہے، اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے اور اس کی اپنی بساط کے مطابق سمجھ ہے، عقل ہے، تو اب اگر اس بچے سے کہا جائے کہ بھائی یہ ماں کے پیٹ میں جو ہے یہ 1 فٹ 1.5 فٹ کا آپ کا جہان ہے، یہ کائنات ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ باہر نکلو گے، دنیا کے اندر آؤ گے، تو اس سے کہیں زیادہ بڑا جہان ہے جہاں لاکھوں اور کروڑوں اربوں خربوں لوگ رہتے ہیں، اور اس سے بڑی جگہ ہے اور بڑی دنیا ہے۔ جس دنیا جو ہے کم سے کم بھی 24,800 مربع میل کے اندر پھیلی ہوئی ہے، تو وہ کہتے نہیں بھائی ایسی بات تو کوئی بھی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ساری کائنات تو ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ لیکن جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، کمرے کے اندر آتا ہے، تو اس وقت کہتا ہے ہاں یار یہ تو واقعات یہاں تو اس سے بڑی جگہ ہے۔ لیکن اس سے اگر کہا جائے کمرے کے باہر نکلے گا تو اور آگے سٹی ہے، شہر ہے، پھر آگے اس سے ملک ہے، پھر اس سے آگے دنیا ہے، لیکن وہ نہیں مانے گا۔ اس انسان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ یہ مشاہدے سے، معائنے سے، دیکھنے سے اس چیز کے اندر جو اعتماد کرتا ہے، بلیو کرتا ہے، وغیرہ نہیں کرتا۔ یہ اسی طرح تو میں نے عرض کی یہ جب 5 مراحل پورے ہوں گے، پہلا مرحلہ بے مقصد کھیل تماشا، دوسرا مرحلہ بامقصد کھیل تماشا، اور اس سے پھر تیسرا مرحلہ زیب و زینت، اور چوتھا مرحلہ اپنے کریئر کو بنانا، ڈگری وغیرہ حاصل کرنا، اور 5واں جو مرحلہ ہے اس سے آگے مال و دولت کو حاصل کرنا اور جمع کرنا۔ اس 5 کے بعد ایک چھٹا مرحلہ آتا ہے۔ جب وہ چھٹے میں داخل ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ 5 کے 5 مراحل جو ہیں وہ کسی قسم کے کسی کام کے نہیں تھے، بے مقصد تھے، بے حقیقت تھے، ان کی بے ثباتی کا پھر جو ہے خود اقرار کرے گا۔ وہ بھائی چھٹا مرحلہ ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہوگی اس وقت سمجھے گا کہ یار یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں تھی، دنیا کے سارے کام تو بیکار تھے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تب فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی حیاتی تماشا ہے، ایک راند ہے، ایک کھیل کود ہے، وتفاخر بینکم، ایک دوسرے کے ساتھ تم لوگ فخر کرتے ہو، وتکاثر، اور ایک دوسرے کے ساتھ تم جو ہے تکاثر مال کا کرتے ہو اور اولاد کے اندر کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ یار ہمارا مال جو ہے زیادہ ہو، ہماری اولاد زیادہ ہو۔
اور مثال دے کے سمجھایا دنیا کی بے ثباتی کا، اس کی بے حقیقت ہونے کا، کہ دنیا کی مثال یہ ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، کہ یہ دنیا کی مثال یوں سمجھو کہ جس طرح پانی برسے، بارش ہو جائے اور اس سے پھر زمین اور آپ کی فصل وہ آباد ہو جائے اور سبزیاں ترکاریاں ہرے بھرے آپ کے کھیت بن جائیں، پھر کوئی طوفان وبا کوئی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے کہ یہ سارے کے سارے بھوسا بن جائیں اور یہ آپ کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں، تو فرمایا یہی مثال دنیا کی کہ دنیا اسی طرح ختم ہو جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی طرح فرمایا والحیات الدنیا الا لعب و لہو، اور فرمایا والحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی حیاتی، دنیا کی زندگی، دنیا کا جو سامان ہے یہ سارا کا سارا ایک دھوکہ ہے، اس سے آپ بچیں، دنیا کو ضرورت کی حد تک کمائیں اور مقصد اپنا دین سمجھیں اور اعمال سمجھیں، قرآن پاک سمجھیں اور سنت رسول اللہ سمجھیں، اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔